السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلے چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ اور ولی گزرے ہیں۔ آپ کی پیدائش دلی میں ہوئی۔ تاریخ پیدائش 4 رجب المرجب 720 ہجری مطابق ہے۔ آپ کی پیدائش دلی میں ہوئی اور آپ کی پرورش بھی دلی میں ہوئی۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل فرما لیا اور 16 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ پر دسترس حاصل فرما لیا۔ آپ کا لقب شہباز بھی ہے اور آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے آپ کو دیا ہوا لقب گیسو دراز بھی ہے۔ آپ حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے مرید خاص تھے اور آپ ان سے مرید ہوئے دلی میں اپنے بھائی کے ساتھ۔ حضرت نے اپنی پوری زندگی یعنی کہ 18 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے اور ان کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتے رہے اور اپنے پیر و مرشد سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرتے رہے۔ بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد آپ کئی علاقے کا سفر کرتے ہوئے گلبرگہ شریف تشریف لائے۔ گلبرگہ تشریف لانے سے پہلے آپ اجمیر شریف گئے، ناگور شریف گئے، پاکستان کے کئی علاقوں میں آپ نے سفر فرمایا اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ کہ آپ صرف ایک ولی کامل نہیں بلکہ آپ بہت بڑے مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے اور جلیل القدر فقیہ بھی تھے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ جب ہجرت کر کے دلی سے گلبرگہ شریف تشریف لائے تو اس وقت گلبرگہ دکن کا حصہ تھا، دکن کی سرزمین کا حصہ تھا۔ آپ اپنے فیض سے دکن کی زمین کو فیضیاب کرنے لگے اور آپ کا نام جو ہے صدر الدین ہے، سید محمد صدر الدین حسینی۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے کئی واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے والد سید یوسف حسینی راجو قتال علیہ الرحمہ بھی بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں۔ آپ کا بچپنا آپ کے والد ہی نے آپ کی تربیت کی، تو یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور اللہ ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو انہی ولیوں میں سے ایک ولی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کا مزار انور پرفیض گلبرگہ شریف میں ہے۔ تو آپ دکن کی سرزمین پر تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے فیض سے ہزاروں گمراہوں کو راہ راست پر لایا، ہزاروں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لایا اور اپنے تبلیغی مشن میں کئی کفار و مشرکین کو ان کو کفر و شرک سے نکال کر ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان بڑے جلیل القدر بزرگ اور چشتیہ سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ آپ آج بھی آپ کا آستان انور لوگوں کے لیے با فیض ہے اور لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ گلبرگہ شریف میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر رہ کر آپ نے پورے دکن میں اپنے فیضان سے پورے دکن کو فیضیاب فرمایا۔ اور آپ جیسا کہ آپ کا ایک لقب ہے سلطان القلم، یہ سلطان القلم کا لقب کوئی معمولی لقب نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے ملا کہ آپ نے اپنی حیات ظاہری میں کئی کتابیں لکھی۔ ان میں سے چند کتابیں یہ ہیں کہ آپ نے
متعدد تفاسیر فرمائی، اس کے بعد آپ نے حواشی لکھے، اس کے بعد آپ نے شروحات لکھے، شرح فقہ اکبر، شرح آداب مریدین وغیرہ وغیرہ، رسالہ بھی لکھا، رسالہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ بھی فرمایا عوارف المعارف کا، اس کے بعد ترجمہ فرمایا رسالہ قشیریہ کا۔ تو اس سے یہ اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک پیر ہی نہیں تھے، بلکہ پیر اور مرشد کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اور آپ کے علمی لیاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں، اور جبکہ آپ کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی بڑے پائے کے ولی اور علماء اور فقیہ موجود تھے، اس زمانے میں بھی بڑے قلمکار لوگ موجود تھے، اس زمانے میں بھی آپ کو سلطان القلم کا جو ہے لقب ملا۔ اور یقیناً جب یہ لقب ملا آپ کو تو آپ اپنے لقب کے مطابق ہی آپ نے وہ سارا کام اور کارنامہ انجام دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا جو ہے سفر جاری ہوتے ہوئے گلبرگہ شریف میں جو فیضیاب لوگ ہو رہے ہیں اور فیضان بانٹ رہے تھے، تو وہ زمانہ بڑا پرفتن تھا۔ آپ نے اپنے قدم میمونت سے اس دکن کی سرزمین کو فیضیاب فرمایا اور یہاں دین اسلام کا بول بالا فرمایا، ہزاروں لوگوں کو جو ہے دامن اسلام میں داخل فرمایا، اور اپنے کرم سے لوگوں کو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی خدمت سے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کروایا۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ ایمان والا ہو جائے، صاحب ایمان ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے جب محبت کرے تو اس محبت کے 5 درجے کو ضرور حاصل کرے، اس 5 درجے کو ضرور حاصل کرے۔ اور 5 درجہ یہ ہے، پہلا درجہ شریعت کا ہے، یعنی کہ شریعت یعنی جمال، محبوب کی صفت کو سننا دیکھنا، یہ شوق پیدا کرے۔ دوسرا درجہ طریقت کا ہے، یعنی محبوب کو طلب کرنا، محبوب کی ہی راہ میں چلنا۔ تیسرا درجہ حقیقت کا ہے، یعنی ہمیشہ محبوب کے خیال میں رہنا۔ چوتھا درجہ معرفت کا ہے، یعنی اپنی مراد کو محبوب کی مراد میں محو کر دینا، یعنی جو محبوب حکم دیتا ہے وہی عمل کرے۔ پانچواں درجہ ہے وحدت کا، یعنی اپنی فانی وجود کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ختم کر دینا، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہی کرنا۔ تو ان کی یہ 5 نکات سے ہمیں یہ اندازہ ملتا ہے کہ آپ کی فکر کیا تھی، آپ کی والدگی کیا تھی، آپ اپنے مریدوں کو کیا حکم دیتے تھے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی فرما برداری ایسی ہو کہ جو انہوں نے حکم دیا ہم وہی کریں، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں عطا کریں اس سے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی مشن حضرت بندہ نواز خواجہ غریب نواز حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کا تھا کہ آپ پوری زندگی سنت اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، سنت رسول کو عام کرتے رہے۔ آپ کا وفات جو ہے 16 ذی القعدہ کو 825 ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار پنانور گلبرگہ شریف میں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولیوں کو بھی چاہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور ان سے